تحریک تحفظ آئین پاکستان نے سیاسی آئینی اور پارلیمانی امور پر قومی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 20 دسمبر کو ہونے والی اس کانفرنس میں اپوزیشن جماعتیں، بار کاؤنسلز اور انسانی حقوق کی تنظیمیں خصوصی طور پر مدعو ہوں گی۔ تاہم اس کانفرنس کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دے دی گئی ہے۔ گزشتہ روز تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد نے امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور قومی مشاورتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد میں سیکرٹری جنرل اسد کیسر، تیمور سلیم جھگڑا، شہرام ترکی، حسین احمد یوسفزئی اور خالد یوسف چودھری شامل تھے۔ ملاقات میں دونوں اطراف سے ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال، آئین کی بالادستی، جمہوریت کے استحکام اور قومی یکجہتی کے اہم ترین مسائل پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی شائع ہونے والی رپورٹ میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر پولیس کے تشدد کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ حکومت نے ان آوازوں کے جواب میں عمران خان کو قید تنہائی میں رکھے جانے سے متعلق تحریک انصاف کے رہنماؤں کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان مشرف زیدی نے برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان قریب 860 روز سے جیل میں ہیں اور اصولاً انہیں ہر ہفتے ایک ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، مگر انہوں نے 112 ہفتوں کے دوران 870 ملاقاتیں کی ہیں۔ عمران خان نے اپنی بہنوں سے 137 ملاقاتیں کی ہیں کہ جن میں 45 علیمہ خانم، 49 عظمیٰ خانم اور 43 نورین خانم کے ساتھ ہوئی ہیں۔ عمران خان نے اپنی بہنوں سے لگ بھگ 140 ملاقاتیں کی ہیں، جو کہ کہیں سے بھی قید تنہائی نہیں لگ رہا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ساتھ دینے کے لیے۔ میں زبیر آپ سے آغاز کروں گی۔ پہل تو ایک بات بتائے دیجیے گا، کیونکہ سیاسی بیان نہ دینے کے اوپر جو ہے سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ قانونی جو تمام تر فیصلے ہیں ان کو بھی کوٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ باہر آ کر سیاسی بیان نہ دینے کی بات کی گئی تھی، جس کی سرن خلاف ورزی کرتی ہے تحریک انصاف۔ آپ لوگ چلیں پرانا قانون ہے، مگر ہم بار بار نواز شریف صاحب کی بھی بات کرتے ہیں، تب تو آپ بڑے عملی طور پر بڑے متحرک بھی تھے پی ایم ایل این کے اندر۔ تب اور آج میں کیا فرق ہے؟ سیاسی بیٹھکیں گفتگو ہوتی تھی؟ اچھا، ایک تو مہر میں کلیریفائی کرتا ہوں، مشرف زیدی کا یہ جو بیان ہے کہ 840 سے پتہ نہیں کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اگر اس طرح سے میتھمیٹکس کی جائے جس طرح سے مشرف زیدی نے کی ہے، تو انہوں نے نمبر آف پیپل جو ہر ہفتے یا 10 دن کے بعد ملاقاتیں کرتے رہے ہیں عمران خان سے، اس کو ٹوٹل کو جمع کر کے 840 سے 850 ملاقاتیں بتائی ہیں۔ اس لحاظ سے نواز شریف سے ایک مہینے میں 600 ملاقاتیں ہوتی تھی، کیونکہ ہر ہفتے 150 لوگ جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے۔ اگر یہ اس طرح سے کاؤنٹنگ کا طریقہ کار ہے، that was supposed to be one meeting, and by the way وہ جو میں کہہ رہا ہوں 150 لوگ، وہ سیاسی 150 لوگ ہوتے تھے، جس میں ورکرز بھی ہوتے تھے، لیڈرز بھی ہوتے تھے۔ جو لائرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں میاں نواز شریف کی، وہ الگ ہوتی تھی، وہ تھرسڈے کو نہیں ہوتی تھی، وہ تو ظاہر ہے ایز اینڈ وین جب جو بھی کیس لگنا ہوتا تھا اس سے پہلے یا بعد میں جو بھی ملاقاتیں ہوتی تھی۔ تو ایک تو مشرف زیدی صاحب نے یہ کیا کہنا چاہیے، ڈس آنیسٹی سے یہ پیش کیا، یا ان کی سمجھ میں کچھ فقدان تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل جب ہم باہر آتے تھے تو ایک پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہر ایک کو شوق ہوتا تھا پریس کانفرنس کرنے کا۔ اگر نہال ہاشمی گئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی شوق ہے کہ باہر آ کے پریس سے بات کریں۔ سعد رفیق بھی کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا، مریم اورنگزیب بھی کرتی تھی، عطا تارڑ بھی کرتے تھے، مطلب سارے کرتے تھے۔ ایک نہیں ہوتی تھی پریس کانفرنس، کم سے کم 3 یا 4 ہوتی تھی۔ اور طلال چودھری بھی کرتے تھے جو آج منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انٹیریئر کے، تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سیاسی رہنما سے باہر ملنے گئے ہیں اور باہر آ کے آپ موسم کی بات کریں؟ بھئی آپ کو کیا ڈر ہے؟ سیاسی بات کر رہے ہیں نا، آپ کو ڈر کیوں ہے؟ آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ یہ بالکل ہی میرا خیال ہے زیادتی ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر آ کے پریس کانفرنس نہ کریں اس سے شاید عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، جو مشرف زیدی نے گفتگو کی اس کو ڈس آنیسٹی زبیر صاحب نے قرار دیا۔ یہ زبیر صاحب اور وہ آپس میں طے کر لیں کہ آنیسٹلی کس نے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ میں تو ان کی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، لیکن میں ان سے جو سن رہا ہوں، کبھی انہوں نے فوج کے بارے میں نواز شریف کے بہاف پہ یہ فکرے کہے تھے جو عمران خان صاحب کے ٹویٹس میں آ رہے ہیں، جو ان کی بہنوں نے، ان کے وکلا نے مسلسل کیے۔ پابندی جو لگی ہے وہ سیدھی سی بات ہے نا، کوئی ادھر چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا۔ جب آپ آرمی چیف کے بارے میں کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے اور مسلسل
کہے جائیں گے. کیا آدم نذیر تارڑ نے یہ بات نہیں کی کہ ہم سے ایفیڈیوٹ لیا جاتا تھا کہ آپ ملاقات کریں گے اور باہر جا کے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے؟ انہوں نے یہ بات میں نے تو سنی کہ جب ہم دوسری سزا ہوئی تو ہمیں تو 4 ہفتے میں ایک دفعہ ملنے دیتے تھے اور ہم نے کبھی بات نہیں کی. تو اس بات کا تو زبیر صاحب جواب دے دیں کہ یہ آدم نذیر تارڑ نے کہی. عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی ملاقات ضرور ہونی چاہیے, ان کی فیملی کی, وکلا کی, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے کہا کہ وہ فوج اور عوام کے درمیان میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کوئی چھپ کے نہیں کہا, عمران خان نے بھی, ان کی بہنوں نے کہا کہ پیغام اس سے بھی زیادہ سخت تھا جو آخری پریس کانفرنس ہوئی ہے, جو آخری ملاقات ڈاکٹر عظما کی ہوئی, تو انہوں نے بھی انکار نہیں کیا کہ وہ تو بہت سخت گفتگو کر رہے تھے. تو کیا ملاقاتیوں میں شہزاد اقبال کو میں نے سنا پچھلے دنوں جو کہہ رہے تھے کہ میں گیا تھا نواز شریف سے ملنے, مریم نواز سے, اور جرنلسٹوں کی بھی آئی کہ ہم جاتے تھے لیکن ہم کہتے تھے ہمیں کوئی خبر چاہیے, ہم کرنی ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, ہم سیاسی بیان نہیں دیں گے کیونکہ اس پہ پابندی ہے. اس پہ زبیر صاحب بتا سکتے ہیں ان کو کیا کہتے تھے یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں جرنلسٹ؟ جی زبیر صاحب. جی نہیں, جھوٹ نہیں بول رہے. ایک تو شہزاد اقبال کا میں نے خود سٹیٹمنٹ سنا ہے, یہ جو نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے, شہزاد اقبال نے یہ کہا کہ میں الگ ہو کے میں نے کوشش کی. اور بائی دا وے آئی ریممبر جب شہزاد اقبال آئے تھے اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ٹاک ایز اے جرنلسٹ, وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے ٹو میک اٹ این انٹرویو ود نواز شریف, تو ان کو تھوڑا سا الگ کر کے بٹھا دیا گیا تھا. 15-20 منٹ شہزاد اقبال نے بات کی, اور شہزاد اقبال نے خود بتایا ہے ٹی وی پر آ کے کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ میں کوٹ کروں گا. بالکل وہ انٹرویو ہو رہا تھا, اور کیوں نہ ہوتا, مطلب وائے, مطلب آپ یہ دیکھیں نا, ہم ری انوینٹ کیوں کر رہے ہیں, اور یہ کہاں سے میرا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی وہ فوج کے حوالے سے. میاں نواز شریف اپنے وقتوں میں فوج کے حوالے سے وہ بات کر چکے ہیں, چاہے وہ کارگل کے حوالے سے تھا یا کسی اور وقت کے حوالے سے تھا, انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. سو اب یہ مقابلہ کرنا کہ اس نے زیادہ کہا ہے, اس نے کم کہا ہے, اب یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ جی کیا کس نے زیادہ کہا کم کہا. میں نہیں کہتا, اور بائی دا وے میں تو ترجمان تھا, مجھے ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا تھا جب بہت سے ٹویٹس ایسے ہوتے تھے جو مریم نواز کرتی تھی یا کچھ, جس میں وہ کہتے تھے ہم فلانے کو سمیش کر دیں گے, تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس کو ری ٹویٹ کریں, اور بڑا مشکل ہوتا تھا, میں تو کیونکہ ترجمان تھا. سو یہ جو ڈیبیٹ ہے نا کہ عمران خان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ فوج کے خلاف, اب اپنے وقت کے حساب سے جب انہوں نے جنرل قمر باجوہ یا جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا, اور مسلسل کہا اور کنسسٹنٹلی کہا, اور جنرل مشرف کے بارے میں کیا کہا, سن 71 میں کے حوالے سے کیا کہا. اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک لا حاصل بحث لمبی چھڑ جائے گی نا, the merits of اور the demerits of both, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی درجہ حرارت تو ایک unprecedented levels تک لے گئے ہیں عمران خان صاحب, نہ ہی وہ اس سے ریٹریٹ کرنے جا رہے ہیں in the coming days. سو اب یہ جو بیٹھک پشاور میں ہو رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی امبریلا کے نیچے, آپ کو اس سے کچھ نکلتا دکھ رہا ہے؟ اچھا, ایک تو یہ پشاور میں, اسلام آباد میں ہو رہی ہے. جی پشاور میں. زبیر صاحب سے پہلے پوچھ رہی ہوں پھر آپ سے پوچھتی ہوں. جی دیکھیں, اس سے ایک بات یہ ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ جب ہوئی ہے, اس سے پہلے 26ویں ہو چکی تھی, 27ویں جب ہوئی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین بالکل ختم ہو گیا. میں نے تو بلکہ سجیسٹ کیا ہے کہ اس کا نام بھی چینج کیا جائے, تحفظ آئین نہیں ہے یہ, تو دوبارہ سے آئین بنانے کی ہم نے بات کرنی ہے. سن 73 کا آئین تو بالکل ان آل لیٹر ان اسپرٹ ختم ہو چکا ہے. اب بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ ایوری ون آن دا پلیٹ فارم. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے خود فیصلہ کیا کہ جتنی بھی سیاسی جدوجہد کی جائے گی وہ اس پلیٹ فارم سے کی جائے گی, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, جس سے محمود اچکزئی چیئرمین ہیں, اور اس میں پی ٹی آئی بالکل بہت سٹرونگلی ریپرزینٹڈ ہے. جنرل سیکرٹری اسد کیسر ہیں, سلمان اکرم راجہ اس میں بہت انوالو ہوتے ہیں, تیمور جھگڑا میرے ساتھ اکنامک ٹیم کا حصہ ہے, پولیٹیکل ٹیم کا بھی حصہ ہے. تو یہ, اور پھر ہم نے کہا کہ سول سوسائٹی کو لایا جائے کیونکہ الگ الگ بہت سے لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں. تو لیٹ آل آف دوز پیپل ہو تھنک کہ پاکستان کو واپس لے کے آنا ہے جمہوریت کے راستے پر, ان کو جرنلسٹ ہیں, سول سوسائٹی ہے, لیگل کمیونٹی ہے, دوسرے لوگ ہیں, دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ سے بھی جا کے ملیں, ان کو بھی انوائٹ کیا کہ بھائی آپ. مگر سر میں سب سے زیادہ کلیدی کردار مولانا کا بھی دیکھ رہی ہوں. اگر آپ کو یاد ہو سر کہ مولانا صاحب نے بڑا کلیدی کردار ماضی میں بھی ادا کیا ہے. مولانا صاحب آپ لوگوں کے ساتھ تھے, انہوں نے جلسے بھی کیے, لانگ مارچز بھی کیے. ان مارچز سے یقیناً نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا, اور بالکل اس کے فوراً بعد ان کو لنڈن بھی بھیج دیا گیا تھا. کیا اس بار مولانا عمران خان کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان سیاست اپنی, اچھا سوری, جی میں زبیر صاحب جواب دے دیں, عامر آپ کے پاس آ رہی ہوں.
اس میں ہمارا تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے ود ان دس پلیٹ فارم ٹی ٹی اے پی. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب وہ رول نہیں پلے کرنا چاہتے ایک حکومت سٹنگ حکومت کے خلاف جس کی وجہ سے عمران خان کی راہ ہموار ہو. اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں, ٹی وی پر بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, مشفق ہو کر کبھی یہ تھنکنگ ہے کہ وہ نہیں جوائن کریں گے. دیکھیں ان کی سیاست کو جتنا نقصان عمران خان نے پہنچایا ہے اور کسی نے نہیں پہنچایا. نواز شریف واز نیور دیٹ تھریٹ فار ہم. بالکل